تقوی کے عملی میدان میں اور پہلو میں سے یہی وبا ہے جو اس وقت دوبارہ پاکستان کے اندر شدت کے ساتھ شروع ہوئی ہے. تیسری دفعہ، تیسری لہر اس کو کہا جا رہا ہے. اور جیسا پہلے کہا ہے کہ اس وبا کے متعلق سیاست بھی ہو رہی ہے اور بھی بہت سارے اس میں عوامل دخیل ہیں. جو کچھ وبا کے بارے میں ماحول بنا ہوا ہے وہ ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہو جیسے کہا جا رہا ہے یا جیسے میڈیا اس کو رنگ دیتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وبا میں شدت ہے اور وبا کے جو ابتلا کے موارد ہیں کثرت سے بڑھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں، اور اموات میں اضافہ ہو رہا ہے وبا کی وجہ سے. اور بہت سارے مومنین جن سے آپ سب آشنا ہیں، ہم بھی آشنا ہیں، ان کی طرف سے بھی اطلاع ہے کہ ان میں بھی، ان کے گھروں میں بھی ابتلا ہے اور بہت سارے مومنین نے التماس دعا بھی کی ہے. سنجیدہ لیں اس کو، سرسری نہ لیں. وبا سے مقابلے کا طریقہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. وبا سے مقابلے کے لیے شہر بند کر دینا، ٹریفک بند کر دینا عموماً جو پاکستان میں کیا جاتا ہے یہ نامعقول طریقہ ہے، احمقانہ طریقہ ہے کہ وبا سے صحت پر بھی حملہ ہوتا ہے اور اقدامات کے ذریعے سے معیشت بھی نابود کر دیں، لوگوں کے نظام زندگی بھی نابود کر دیں. یہ احمقانہ طریقہ ہے. زندگی کے معمولات جاری رہیں لیکن بیماری سے بچنے کے لیے جو تقوی درکار ہے، احتیاط درکار ہے، وہ حتماً مراعات ہو. اور یہ ثابت ہے اس وبا نے جو 1 سال تقریباً گزر چکا ہے اس کو پیدا ہوئے. چین جیسے ملک نے اس کو کامیابی سے ختم کر لیا ہے اپنے ملک سے، تو یہ تجربہ ہے کہ قابل کنٹرول ہے یہ وبا. چین نے ویکسین کے بغیر اس کو کنٹرول کر لیا ہے. جب ایک اتنا بڑا ملک، دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا ملک اس کو قابو کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیگر ممالک بھی کر سکتے ہیں یہ کام. وہی جو انہوں نے اپنے ملک میں کیا ہے باقی بھی اپنے اپنے ملک میں کریں. دوسرا یہ ہے کہ اس سے سادہ طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ ایک تو آپ فاصلہ، بیماروں سے دور رہیں، فاصلہ رکھیں. اور چونکہ معلوم نہیں ہے کون بیمار ہے، کون مبتلا ہے، کون مبتلا نہیں ہے. بعض اوقات کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس میں اور علامتیں نہیں ہیں ان کے اندر، جیسا اس تیسری لہر کے بارے میں ہے کہ یہ جو موجودہ وائرس ہے اس کی علامتیں بھی ظاہر نہیں ہوتی، لہذا معلوم نہیں کہ ظاہر جو آدمی صحت مند لگ رہا ہے، ٹھیک لگ رہا ہے، ممکن ہے اس کے اندر بھی یہ جرثومہ پایا جاتا ہو اور منتقل ہو جاتا ہے دوسروں میں. فاصلے رکھیں، جسمانی رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں، غیر ضروری چیزوں کو نہ چھوئیں، ہر چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، ہر ایک سے لین دین نہ کریں. جو ضرورت کی چیزیں انہیں لے کر انہیں پاک کریں، سینیٹائز کریں انہیں. اور اسی طرح ماسک کا استعمال کریں. یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ ہم معمولات زندگی بحال کر رکھتے ہوئے ٹرانسپورٹ جاری رہے، ایئرپورٹ کھلے رہیں اور مارکیٹیں کھلی رہیں، فیکٹریاں کارخانے کھلے رہیں، معمول کا لین دین ہوتا رہے، تعلیمی ادارے کھلے رہیں اور احتیاط کریں، تو یہ وبا سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں حتی المقدور. جہاں بے احتیاطی کرتے ہیں وہاں پر مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک تو اس بارے میں سنجیدگی اختیار کریں سب مومنین. حکومت کے اپنے معیارات ہیں، اپنی اس کی حکمت عملی ہوتی ہے. کسی چیز کو اسکول بند کر دیتے ہیں اور سیاسی جلسوں کی اجازت دے دیتے ہیں، اسکول بند کر دیتے ہیں، دھرنے مجاز ہوتے ہیں، اسکول بند کر دیتے ہیں، اجلاس ہوتے رہتے ہیں. یہ حکومت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں اور حکومت کی ترجیحات اس کے اپنی سہولت کے لیے ہوتی ہیں، عوام کے لیے نہیں ہوتی. عوام کو بے شک تکلیف بھی پہنچے، حکومتیں فیصلے کر دیتی ہیں.
لیکن جو طبی ماہرین ڈاکٹر کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کی بات کو سنجیدہ لینا چاہیے ہمیں کہ احتیاط کریں اور معمولات زندگی قائم رکھیں، تعطیل نہ کریں، بند نہ کریں، نہ تعلیمی ادارے بند کریں، نہ مارکیٹیں بند کریں، احتیاط کریں۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط نہیں کرتے، پاکستان کی قوم احتیاط نہیں کرتے۔ دیگر ممالک میں جو قانون بن کے اعلان ہو جاتا ہے، قانون بنتا ہے کہ آپ نے گھروں میں 6 آدمی سے زیادہ اجتماع نہیں کرنا، تو پھر پولیس نہیں گھروں کے سامنے بٹھانا پڑتی، وہ سب کے سب اس قانون کی خود پابندی کرتے ہیں کہ اگر قانون بن گیا کہ 6 آدمیوں سے زیادہ اجتماع نہیں کرنا تو نہیں کرتے وہ اجتماع۔ اگر قانون ہے کہ آپ نے سفر نہیں کرنا، گھر میں رہنا ہے تو گھر میں رہتے ہیں، سفر نہیں کرتے۔ اگر قانون ہے کہ آپ نے خرید و فروخت اس طرح سے کرنی ہے، آن لائن کرنی ہے تو آن لائن کرتے ہیں۔ یہی ہم بھی کریں، محتاط رہیں اور معمولات زندگی جاری رکھیں۔ عموماً جو کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو بھی سنا انسنا کر دیتے ہیں ہم، کہ بعض لوگ تو ابھی تک، یہ چند دن پہلے بھی یہاں جامعہ میں ایک مومن آئے، تعلیم یافتہ، اچھے خاصے پڑھے ہوئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی کووڈ وغیرہ کرونا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تحقیق کر لی ہے پوری دنیا میں۔ اس کے اپنی تحقیق کہاں کی ہے مجھے نہیں معلوم، کس غار میں جا کر اس نے تحقیق کی ہے۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا میں ابھی تک ایک بندہ بھی کرونا میں مبتلا نہیں ہوا، لاکھوں لوگ مر چکے ہیں، پاکستان میں مر چکے ہیں۔ اب جب تک اس کو خود نہیں ہوتا یہ اس وقت تک باور نہیں کرے گا۔ اس قسم کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے اور زیادہ بے احتیاطی پھیلتی ہے۔ کرونا ہے، وبا ہے، خطرناک ہے، موذی ہے، اور یہ وبا بنائی گئی ہے کاروباری مقاصد کے لیے، تجارتی مقاصد کے لیے، شیطانی مقاصد کے لیے۔ یہ وبا باقاعدہ لیبارٹریوں میں بنا کر پھیلائی گئی ہے، اور اب اس سے آگے انہوں نے چلانا ہے، لیکن اس سے مقابلے کے لیے لوگوں کو، ممالک کو، حکومتوں کو تدبیر کی ضرورت ہے۔ جو تدبیر ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ نامعقول تدبیر ہے۔ سرکاری سطح پر، عوامی سطح پر لوگ خود سے آگاہی کے ساتھ اس وبا سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں، اپنے عزیز دوستوں کو بچائیں۔ یہ جوان مردی اور مردانگی نہیں ہے کہ آپ پرواہ نہ کریں، یہ کہیں کہ کرونا سے میں نہیں ڈرتا، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ محتاط رہیں اور ڈریں۔ وہ ایک اینیمیشن ترانہ بھی بنایا ہے بعض ٹی وی چینلز نے، گدھا وہ ترانہ پڑتا ہے، کھوتا، ڈرنا نہیں۔ وہ کیسے ہے، وہ سنا ہوگا آپ نے؟ بھلے نہیں سنا ہوا آپ نے، اچھا ہے، گدھوں کے ترانے نہ سنے بہتر ہے۔ اس میں گدھا وہ بار بار ناچ ناچ کے یہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے۔ گدھا ہی ایسی بات کر سکتا ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے۔ ڈریں، کرونا سے ڈریں، وبا سے ڈریں، بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں۔ یہ گدھوں والا عمل ہے اگر آپ کہیں کہ ہم نے نہیں ڈرنا۔ کرونا کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ جو مومنین مریض ہیں، ملتمس دعا ہیں، پروردگار جلد از جلد انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بعض مریض ہیں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بتاتے نہیں ہیں، اور منع کرتے ہیں کہ کسی کو خاندان میں بھی پتہ نہ چلے کہ ہم کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں، محلے میں کسی کو پتہ نہ چلے، اور بظاہر صحت مند بن کر گھومتے رہتے ہیں، اور جب جراثیم، وہ وائرس پھیپھڑے کو بالکل ناکارہ کر دیتا ہے، ایک دن میں گر جاتے ہیں، پھر سیدھے وینٹیلیٹر پر، اور وینٹیلیٹر سے سیدھے اگلے جہان کو چلے جاتے ہیں۔ نہ کریں یہ کام۔ جو ہی علامت ظاہر ہوتی ہے فوراً اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھے کھانسی ہو رہی ہے، مجھے جسم میں درد ہو رہا ہے، بھاری پن محسوس ہو رہا ہے۔ فوراً ڈاکٹر کو جا کر چیک کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، دوسروں سے علیحدہ ہو جائیں اور احتیاطی تدابیر کریں، اور دوسرے بھی کریں۔ یہ انسانیت ہے، عقل مندی ہے۔ چھپا کے رکھنا اور نہ بتانا اور یہ تاثر دینا کہ بیماری میں بھی ہم صحت مند ہوتے ہیں، یہ حماقت ہے۔
اس بیماری ہے تو اس کو بیماری کو سنجیدہ لیں. یہ معمولی بیماری نہیں ہے، مہلک بیماری ہے، اور اپنے آپ کو مہلک بیماری کے سپرد نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ آپ سب کی حفاظت فرمائیں گے.